اللہ علیہ
بلندر صلوات اللہ تھوڑا اس پیچھے کھول کے پیچھے کر مرحبا نہیں تھوڑا پیچھے کر اس کو کھول کے نا تھوڑا پیچھے کر اس کو ادھر سے کھول کے پیچھے کر گر جائے گا. ہاں جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من الآن الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام ایک مرتبہ پھر صلوات۔ برائے خوشنودی روح ذی جود رسالت مآب بلند تر صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ایام میں پیدا ہونے والی شخصیات کی عظمت اور روح پر نور کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن آمد سرکار، جشن آمد سرکار، جشن آمد سرکار، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے تمام مومنین کرام، محبان احمد مجتبی، محبوب پروردگار ابو الحسن والحسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عظیم موقع پر، بے مثال موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 17 ربیع الاول کا دن تاریخ انسانیت میں اپنی مثال آپ ہے۔ 17 ربیع الاول کا دن نہ صرف اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں پیدا ہونے والی شخصیت اللہ کی محبوب ترین شخصیت ہے، بلکہ آنے والی شخصیت وہ بھی ہے جو اللہ کے محبوب کی بھی محبوب شخصیت ہے۔ اس دن میں ایک صادق نہیں بلکہ 2 صادقین کی آمد ہوئی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں جشن صادقین، صادقین کا مطلب ہے 2 صادق۔ ایک وہ صادق جس نے اپنا صدق، جس نے اپنی صداقت، جس نے اپنی سچائی مکہ اور مدینہ کے کفار و مشرکین سے منوائی، اور ایک وہ صادق ہے جس نے اپنی صداقت مسلمانوں سے منوائی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جشن صادقین 2 سچوں کے جشن کا دن۔ پہلا صادق وہ صادق تھا کہ جس کو بزبان جبرائیل امین اللہ نے صادق کہا۔ دوسرا صادق وہ ہے کہ جس کو اللہ کے محبوب کردگار محمد مصطفیٰ نے صادق کے لقب کے ساتھ ملقب کیا۔ آج کا دن یعنی 17 ربیع الاول کا دن اس حوالے سے بھی اہمیت کا دن ہے کہ اس دن میں آنے والی وہ شخصیت ہے جو صرف ولی نہیں ہے، جو صرف نبی نہیں ہے، جو صرف رسول نہیں ہے، بلکہ وہ نبیوں کا بھی سردار ہے
اور وہ اللہ کے اولو العزم رسولوں کا بھی سردار ہے۔ آج کے دن یعنی 17 ربیع الاول کے دن آنے والی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے آگے عام انسان، اولیاء تو بجائے خود، مقربین خداوندی تو بجائے خود، اللہ کے مقرب رسول بھی جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے دن آنے والی شخصیت عام شخصیت کہاں ہے؟ آج کے دن آنے والی شخصیت عام شخصیت نہیں ہے۔ جناب آدم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت تھیں کہ جن کے سامنے جھکنے والے اللہ کی معصوم ترین مخلوق، ان گنت مخلوق، لا تعداد مخلوق، ملائکہ تھے جو ان کے سامنے جھکنے والے تھے، جبکہ میرا نبی وہ نبی تھا، میرا محمد وہ محمد ہے کہ جس کے سامنے آدم جیسے 1,24,000 انبیاء جھکنے والے ہیں۔ آج کی شخصیت، آنے والی عام شخصیت کہاں ہے؟ وما ادراک ما محمد، اے انسان تجھے کیا معلوم ہے کہ محمد کون ہے؟ اے انسان تجھے کیا معلوم کہ محمد کی شان کیا ہے؟ اے انسان تجھے کیا معلوم آج کے دن آنے والی شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کی شان میں یہ آنے والی بات بھی کم ہے، آنے والی بات بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ بات وہ ہے کہ جس کے بارے میں خبر دینے والے خود رسول ثقلین ہیں۔ فرمایا کہ ہم علت غائیہ کائنات ہیں۔ آج کے دن آنے والی شخصیت وہ ہے کہ جو علت غائیہ کائنات ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمین کا فرش بچھایا۔ آج آنے والی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا۔ آج آنے والی شخصیت وہ شخصیت ہے، اگر وہ نہ آتی تو کائنات کا ایک ذرہ بھی خلق نہ کیا جاتا۔ آج کے آنے والی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے قدم مبارک کو اللہ پیدا نہ کرتا تو اس زمین کے مقدس مقام کو بھی خلق نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا محمد جو کسی عام شان کا مالک نہیں ہے، میرا نبی کسی عام بان کا مالک نہیں ہے، بھلا جس کے شان میں، جس کی فضیلت میں خود اللہ رب العزت قصیدہ خواں نظر آتا ہے، اس کی شان کو ہم بیان کرنے والے کون ہیں؟ میرا پیارا نبی ہے کہ قرآن کا جو ورق بھی آپ کھولیں، آپ کو اللہ کے نبی کی تعریف نظر آئے گی۔ کہیں حمد نظر آئے گی تو کہیں ستائش نظر آئے گی، کہیں اللہ رب العزت اپنے حبیب کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آئے گا، کہیں اللہ رب العزت اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس سے بڑھ کر اور شان کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ او مسلمانوں، او انسانوں، میرا حبیب عام حبیب نہیں ہے، یہ محبوب عام محبوب نہیں ہے، یہ وہ محبوب ہے کہ جس پر میں اور میرے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے ایمان کے دم بھرنے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اے صاحبان ایمان، جہاں اللہ صلوات بھیجتا ہے، جہاں اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، وہاں میں حکم دیتا ہوں کہ اے صاحبان ایمان، تم
تم بھی اپنا ورد زبان بنا لو کہ جب بھی میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے آج، یعنی بار بار میں آج کہہ رہا ہوں، ایک روٹین ہے، چونکہ 17 ربیع الاول کو ایک دن ہم سے تاخیر ہوئی ہے، تو مراد میری 17 ربیع الاول ہی ہے۔ 17 ربیع الاول کا دن ایسا دن ہے کہ جس میں آنے والی عظیم شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس پورے دنیا اور جہان کو خلق فرمایا۔ یہ آنے والی وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دنیا اور جہان میں رونقیں قائم کی۔ اللہ رب العزت نے اس زمین پر یہ سبزہ، یہ لہلہاتے کھیل، یہ باغات، یہ پھول، یہ پھل اگائے۔ آنے والی شخصیت عام شخصیت نہ تھی کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جب آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے خوف سے، آپ کے رعب اور ہیبت سے کیسر و کثرہ کے ایمان لرز جاتے ہیں۔ آپ کے آنے سے جہالت کے بادل چھٹ جاتے ہیں، آپ کے آنے سے طاغوت اور کفر کے ایمان لرز جاتے ہیں۔ آنے والی شخصیت کوئی عام شخصیت ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کو اپنی گود میں لیا، حالانکہ میری چھاتی خشک تھی، اس میں دودھ نہ تھا، ہمارے جو جانور تھے، جانوروں کے تھن بھی خشک تھے، ان میں دودھ نہ تھا، وہاں قحط سالی کا عالم تھا، ہمارے جتنے باغات خشک ہو گئے، ہماری زمینوں نے کھیتیاں اگنا بند کر دیں، ہمارے درختوں پر پھل لگنا ختم ہو گئے، ہماری زمینوں نے انگوریاں اگانا ختم کر دیا۔ جیسے ہی میں نے اس مولود مسعود کو اپنے ہاتھوں پر لیا، کیا دیکھتی ہوں کہ میرا سینہ دودھ سے بھر گیا، بغیر پینے والے کے بھی سینے سے دودھ بہنے لگ پڑا۔ کیا دیکھتی ہوں، وہ جانور ہیں کہ جن کے تھن بھی دودھ سے لبریز ہو گئے اور ان سے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ دائیں بائیں دیکھتی ہوں کہ ہمارے جو کھیت ہیں وہ سرسبز ہو گئے، وہ لہلہانے لگ پڑے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ہمارے درخت جو خشک ہو گئے تھے وہ سرسبز و شاداب ہو گئے، ان پر پھل لگ گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے دن آنے والی شخصیت کے فضائل کی عظمت بیان کرے تو کون بیان کرے؟ آج آنے والی شخصیت کی عظمت کو سوچے تو کون سا طائر عقل سوچے کہ جس کی شان میں خود اللہ رب العزت کا سیدھا خواہ نظر آتا ہے۔ وہ ذات کہ جس کو اوے کر کے بلانا اللہ رب العزت برداشت نہیں کرتا۔ عرب کے بدو، عرب کے جاہل کہتے ہیں یا محمد اخرج الیہ، او محمد بارہ۔ بدو جب بھی خطاب کرتے اللہ کے حبیب کو یوں کر کے خطاب کرتے، محمد بارہ ساڈی گل سنا کے، محمد ہدیا، محمد کر کے پکارتے تھے۔ اللہ کے حبیب کو یہ آداب پسند، اللہ کو اپنے حبیب کی شان میں یہ گستاخی پسند نہ آئی، فوراً ڈانٹا اور ڈپٹا، خبردار آج کے بعد تم نے میرے حبیب کو نام لے کر پکارا، کہو یا رسول اللہ، کہو یا حبیب اللہ، کہو یا نبی اللہ، او اللہ کے حبیب، یا سید المرسلین، یا سید الانبیاء، آئیں تشریف لائیں، ہم گناہگاروں کی بات سنیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ کچھ لوگ آتے تھے محفل میں رسول خدا تشریف فرمائیں
کان میں خسر پسر کرتے۔ اب یہ شان محفل کے خلاف ہے، نہ صرف شان محفل کے خلاف ہے بلکہ کسی بھی شخصیت کی شان کے خلاف ہے۔ دو بندے بیٹھے ہوں، ایک آتا ہے کان میں خسر پسر کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ ادا بھی پسند نہ آئی اور ڈانٹ کر کہا خبردار یہ طریقہ اختیار کیا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے کان میں بات کرے پہلے صدقہ دے اس کے بعد میرے حبیب کے کان میں بات کرے۔ تاریخ شاہد ہے علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی نے بھی صدقہ دے کر بات نہ کی۔ اس نبی کی کیا شان بیان کی جائے کہ جس کو ملاقات کے لیے اللہ رب العزت خود معراج عطا فرماتا ہے، خود آسمانوں پر بلاتا ہے اور فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے محبوب کو ملاقات کے لیے اپنے پاس آسمانوں پر دعوت دیتا ہے۔ بھلا تاریخ انبیاء دیکھیں، تاریخ رسل دیکھ لیں، ایک نبی، ایک رسول، ایک مقرب الہی آپ کو نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے محبوب پروردگار تھے، اللہ بڑے بڑے لوگوں کو پسند کرتا تھا، اللہ بڑے بڑے لوگوں کو اپنا ولی بنایا تھا، اللہ نے بڑے بڑے مقربان خداوندی تھے، بڑے بڑے لوگوں کے گن گائے گئے ہیں، مگر تاریخ میں آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو ملاقات کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا ہو، معراج عطا کی ہو، آسمانوں کی سیر کروائی ہو، سوائے میرے نبی کے۔ ہمارے نبی کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا ہو۔ اس بات کی عدل دلیل ہے کہ میرے پاک نبی کے علاوہ، میرے پاک نبی سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہ تھی کہ جو اللہ کو پسند ہو۔ اگر پسند ہوتی یعنی ان سے بڑھ کر ہوتی تو اس کو بھی یہ اعزاز عطا کیا جاتا۔ میں اس نبی کی شان کیسے بیان کروں؟ میں اس نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا، ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں، الفاظ تو بعد کی بات ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ پہلے فکر ہو پھر الفاظ ہوتے ہیں۔ الفاظ افکار کی عکاسی کرتے ہیں، الفاظ ما فی الضمیر کو بیان کرتے ہیں، الفاظ انسان کے باطن کو بیان کرتے ہیں، الفاظ انسان کی فہم کو بیان کرتے ہیں۔ جب فہم ہی نہ ہو، جب سمجھ ہی نہ ہو، جب شعور ہی نہ ہو تو الفاظ کے ساتھ ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہمارا عقل کا یہ طائر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تک پرواز مار سکتا ہی نہیں، کیسے ممکن ہے ہم الفاظ سے اس کی شان کو بیان کر سکے؟ ہاں، ہم آثار سے، ہم اس کے آثار سے، جس طرح ہم اللہ کے آثار کے ذریعے، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے، اللہ کے احسانات کے ذریعے، اللہ کی رحمتوں کے ذریعے، اللہ کے حسن و جمال کے ذریعے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اسی طرح کچھ آثار ہیں جو محمد عربی کی عظمت پر دلیل بنتے ہیں۔ تو میں اس نبی کی کیسے تعریف کروں کہ جس کا ولی ہے سید الاولیاء، اور جس کی بیٹی ہے سیدۃ النساء العالمین ہے، اور جس کے بیٹے ہیں تو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس کے ولی کی شان یہ ہے اس جیسا ولی کوئی نہیں، جس کے ولی کی شان یہ ہے اس کا تقابل انبیاء کے ساتھ نہیں، جس کے ولی کی شان یہ ہے وہ تمام اولیاء خداوندی سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ نفس نبی ہے، وہ نفس نبی ہے۔ نفس نبی کا مطلب ایک ہونا، دو شخصیات کا ایک ہونا، ایک جیسا ہونا، ایک جیسا ہونا۔
تو جس جیسا وہ ہے، جو شان اس کی ہے وہی شان اس کی ہے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ولی، میرا علی ہر ولی سے ہے علی۔ جتنے بھی اولیاء ہیں تمام اولیاء سے بلند ہے۔ کیوں؟ جس کا یہ نفس ہے وہ تمام سے افضل ہے۔ نفس نبی ہے، نفس نبی ہے، نبی افضل ہے، علی افضل ہے کوئی اس میں دوسری بات؟ علی عین نبی ہے، علی نفس نبی ہے، نبی افضل النبی ہے، نبی افضل الانبیاء ہے، نبی افضل الرسل ہے۔ تو علی بھی ہوا کہ نہ ہوا افضل الانبیاء والرسل، جس کی بیٹی تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہے، چہ مریم، چہ حوا، چہ آسیہ۔ کائنات کی کوئی خاتون نہیں ہے جو میرے نبی کی بیٹی سے افضل ہے۔ میرے نبی کی بیٹی وہ شان کی مالک ہے کہ جس کو تمام زمانوں کی خواتین کی سرداری عطا کی گئی ہے۔ میرے نبی کی کیا شان ہے کہ جس کے بیٹے خواہ یہ چھوٹے مانو یا بڑے مانو جنت کے جوانوں کے سردار نظر آتے ہیں۔ جس کے ولی، جس کے وسیع کی صرف تلوار کی ایک ضربت افضل من عبادت الثقلین۔ میں نے تو صرف میں علی کی بات کر رہا ہوں، تم علی کو نہیں مانتے، نبیوں کا سلطان بس یہ کہہ رہا ہے کہ میرا وسیع وہ وسیع ہے کہ جس کی تلوار کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ تمام جن، تمام انس، انس و جان، دنیا کے تمام انسان، دنیا کے تمام جن۔ یہ حدیث جہاں لکھی ہے، یہ حدیث جہاں وارد ہے، یہ حدیث سنی ذخیرہ میں بھی ہے، یہ حدیث شیعہ ذخیرہ میں بھی ہے۔ شیعوں کے پاس بھی مل جائے گی یہ حدیث کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ یہ حدیث شیعہ ذخیرہ میں بھی ہے، سنی ذخیرہ میں بھی ہے۔ کہیں تو مجھے دکھا دیں وہاں نبیوں کے سلطان نے جب یہ فرمایا کہ علی کے تلوار کی ایک ضرب تمام جنوں انس کی عبادت سے افضل ہے، وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا ہو کہ سوائے فلاں 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 کے، سوائے فلاں فلاں تو چھوڑیں، حتیٰ کسی نبی اور رسول کا نام بھی ذکر کیا ہو۔ کیا فرمایا ہے کہ تمام جن اور انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اب بتائیں مجھے ذرا یہ انسانوں کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کر ختم ہوتا ہے؟ یہ ہے میرے پیارے حبیب کا نبی وسیع، یہ ہے میرے پیارے حبیب کا ولی، یہ ہے میرے پیارے حبیب کی بیٹی، یہ ہے میرے پیارے حبیب کے بیٹے، جن کی یہ شان ہے، جس کے بیٹے کی یہ شان ہو، جس کے ولی کی یہ شان ہو، جس کی بیٹی کی یہ شان ہو، تو مجھے بتائیں خود اس کی کیا شان ہوگی، جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تجھے یا میں نے پہچانا ہے یا میرے رب نے پہچانا ہے۔ تو جس کے ولی کو انسان نہیں پہچان سکا تو جس کا وہ ولی ہے اس کی شان کیسے پہچان ہوگی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اے علی مجھے بھی جس طرح تو نے اور میرے رب نے پہچانا ہے اس طرح کسی نے بھی میری معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے تو کہنے والے نے بس یہی کہہ دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
جس کی وجہ سے بلندیوں نے اپنی شان پہچانی، بالغ العلا بکمالہ، جس کی وجہ سے بلندیاں اپنے کمال کو پہنچی، جس کی وجہ سے حسنت کشفت دجا بجمالہ، جس کی وجہ سے حسن نے اپنی پہچان کی، حسن کو پتہ لگا کہ حسن کیا ہے۔ پھر شاعر کے بعد جب الفاظ ختم ہوئے تو کہہ دیا حسنت جمیع خصالہ، او دی جڑی ادا ہے وہ کمال دی ادا ہے، اس کی جو شان ہے وہ کمال کی شان ہے، اس کی جو آن ہے وہ کمال کی آن ہے۔ صلو علیہ وآلہ، اس لیے او مسلمان تیرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کی شان کر بیان، تیرا کام بس یہ ہے کہ نام لیتا جا اور ان کی شان میں درود پڑھتا جا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ کسی نے پھر کہا یا صاحب الجمال یا سید البشر، یا صاحب الجمال یا سید البشر، قد بے وجہ کل منیر قد نور القمر، آپ کے چہرے کے نور کی وجہ سے اللہ نے چاند کو روشن کر دیا۔ بے وجہ کل منیر قد نور القمر لا یمکن الثناء۔ اب آگے آ کے اس نے بھی ہتھیار پھینک دیے، لا یمکن السماء ثنا کما کان حقہ، جو آپ کی شان کا حق ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ من وجہ کل منیر قد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد ہمیں پتہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی شان کسی کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اس صفحہ ہستی پر، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اگر کوئی بلند اور بزرگ ہے تو اے میرے پیارے حبیب وہ تیری ذات ہے۔ میرے نبی کی ذات کو بیان کرنا انسان تو کیا ملائکہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور میرا نبی کتنا پیارا نبی ہے اپنے رب کو، یہ شان ہے نا کہ جتنا بڑا بندہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی شان بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے اس سے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ اور اپنے محبوب کی ہر ادا پر نظر ہے، اس عاشق کی، اس محب کی، اپنے محبوب کی ہر ادا پہ نظر ہے۔ وہ ہنستا ہے تو رب خوش ہوتا ہے، وہ بولتا ہے موتی گرتے ہیں۔ کہنے والی نے یہ کہا جو تھی ساتھ کہ میرے نبی جب بولتے تو آپ کے ہونٹ مبارک پر مسکراہٹ رہتی، آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے، اور جب اللہ رب العزت کی شان میں اور جب اللہ رب العزت کے حضور آپ مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے اور عبادتیں اتنی کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، اللہ رب العزت کو وہ عاشق محمد سے برداشت نہ ہوتا، فوراً جبرائیل امین کو حکم دے کر زمین پر نازل کرتے، او جبرائیل جا ذرا زمین پر میرے محبوب کو بتا میں نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تمہیں مشقت کا شکار کر دوں، نمازیں پڑھ مگر تھوڑی پڑھ، اتنی پڑھ کہ تجھے تکلیف نہ ہو، تیری تکلیف میری تکلیف ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، اور میرے نبی کی شان جو بلند ہے، اس بلندی شان کے ساتھ ساتھ اس کا فریضہ بھی بلند تھا، فریضہ بھی بڑی شان کا مالک تھا۔
اس نبی کی شان کے لیے مختصر بات یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کا بیٹا کسی بڑی پوسٹ پر ہوتا ہے یا باپ کسی پوسٹ پر ہے، بڑا آدمی ہے، تو جب تعارف کراتا ہے نا بیٹا اپنے بڑے باپ کا تو کہتا ہے کہ میں جی وہ فلاں جو ڈی ایس پی نہیں ہے میں ان کا بیٹا ہوں، جی وہ جو فلاں جج ہے نا وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ تو کسی بڑے کو اپنے تعارف کا ذریعہ قرار دینا بڑا سمجھا جاتا ہے۔ میرے نبی کی شان بلا اس کا اندازہ لگائیں، میرا نبی وہ نبی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنے تعارف میں استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے محمد عربی کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ وہ ہے۔ جب اللہ اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے تو نبی مکرم کو بطور تعارف کے پیش کرتا ہے۔ اس نبی کی شان بلا کون بیان کر سکتا ہے؟ اسی آیت میں ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی کے فریضے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، نبی کی شان تو بڑی ہے، اونچی، نبی کی آن وہ ہے بلند اور برتر، لیکن مجھے بتائیں جب ہم اپنے نبی کے جو بلند و بالا شان کا مالک ہے، کیا وہ میری اور آپ کی تعریف کا محتاج ہے؟ کس کا محتاج ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ نہیں چاہتا کہ دن و رات میرے قصائد اور فضائل پڑھتے رہو، اس کے علاوہ جو میرا فریضہ تھا اس کو فراموش کر دو۔ میرے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یعلم الکتاب یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں، میں تمہیں قرآن کی تعلیم دوں، میں تمہارا تزکیہ کروں، میں تمہیں متقی بناؤں، میں تمہیں اللہ کا اطاعت گزار بناؤں۔ یہ تھا فریضہ میرے نبی کا۔ نبی اگر بلند ہے، میرے نبی کی شان اگر بلند ہے تو مجھے بتائیں اس کا وظیفہ کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ بڑا وظیفہ لے کر آیا ہے، یہ جو وظیفہ لے کر آیا ہے وہ اپنے لیے لایا ہے، وہ ملائکہ کے لیے لایا ہے یا ہمارے لیے لایا ہے؟ میرے نبی نے جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، ظاہری تبدیلیاں جو میں نے گزارش کی، ظاہری تبدیلیاں بھی رونما ہوئیں اور باطنی تبدیلیاں بھی رونما ہوئیں۔ وہ عرب کا معاشرہ جو جہالت کا مرکز تھا، وہ عرب کا معاشرہ جہاں جہالت کا دورہ تھا، وہ عرب کا معاشرہ جہاں جہالت کے اندھیرے تھے، میرے نبی کے آنے کی دیر تھی، وہ جہالت علم کی روشنی میں تبدیل ہو گئی، علم کے نور سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اے آج انقلاب کا دعویٰ کرنے والوں، اے آج حقوق نسواں کی بات کرنے والوں، اے آج ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بنانے والوں اور انسانیت کے حقوق کو پس پش ڈالنے والوں، آج انسانی حقوق کے نام پر تو بڑی تنظیمیں بن گئی ہیں، ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، یہ تنظیمیں سب کچھ کر رہی ہیں، یہ تنظیمیں سب کچھ کر رہی ہوں گی، نہیں کر رہی تو انسانی حقوق کے لیے کام نہیں کر رہی۔
آج تم 1400 سال بعد انقلاب لانا چاہتے ہو، آج تم 1400 سال بعد انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہو۔ آؤ ذرا میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، وہ 1400 سال پہلے انقلاب لا چکا ہے، وہ 1400 سال پہلے انسان کے حقوق پر بات نہیں کر چکا بلکہ انسانی حقوق کو نافذ کر چکا ہے۔ آج 1400 سال بعد عورت کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ آج تو عورت اس پستگی میں ہے ہی نہیں جس پستگی میں اس وقت تھی، اور جس پستگی سے نکالا میرے نبی نے، آج اسی پستگی سے نکالنے کے نام پر اسی پستگی میں ڈالا جا رہا ہے۔ کل یہی نہیں تھا، عورت کو غلام سمجھا جاتا تھا، عورت کو اپنی نوکر سمجھا جاتا تھا، عورت کو جانور سمجھا جاتا تھا۔ اگر عورت کی پیدائش کو برداشت کر لیا جاتا، اول تو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ جس کے گھر میں عورت پیدا ہوتی، بچی پیدا ہوتی، مرد منہ چھپایا پھرتا کہ مجھے بتانا پڑے گا میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ مرد نے اپنے لیے باعث ننگو آر سمجھ لیا تھا، اور اگر اس کا بس لگے زندہ بچی کو درگور کر دیتے تھے، زندہ بچی کو دفن کر دیتے تھے، اور اگر کوئی بچ جاتی تو حیوانوں سے بھی بدتر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا، اور کہتے کہ یہ جو عورت پیدا ہوئی ہے یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ عجیب تصور تھا، یہ تھا عورت کے متعلق خیال۔ اور انسان مرد اگر وہ غریب تھا تو بڑے لوگوں کی غلامی کر کر کے اس نے اپنی انسانیت کو اپنے پیروں کے نیچے رونق ڈالا تھا، اور اگر وہ تھا ہی غلام تو انسان شمار ہی نہ ہوتا تھا، غلام کو تو سمجھا ہی گدھا اور خچر جاتا تھا۔ چھوٹے لوگوں کی کوئی اہمیت نہ تھی، غریبوں کی کوئی عزت نہ تھی، غلاموں کو تو سمجھا ہی حیوان جاتا تھا۔ خواتین خواہ ماں کی صورت میں ہو کوئی عزت نہ تھی، خواتین خاتون خواہ بہن کی صورت میں ہو تو کوئی عزت نہ تھی، بیٹی کی صورت میں تھی تو کوئی عزت نہ تھی، اول تو زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ آؤ گیا میرا نبی، جوں ہی مشرق سے میرے نبی کا سورج طلوع ہوا، جو رحمت للعالمین کے مقام پر فائز تھا، جیسے ہی رحمت کا سورج طلوع ہوا پوری دنیا رحمت کے ساتھ لبریز ہو گئی۔ آئے تو عورت کو عزت ملی، آئے تو عورت کو مقام ملا، آئے تو انسان کو انسان سمجھا جانے لگا، آئے تو انسان کو اپنی ویلیو اور قدر کا اندازہ ہوا۔ یہ میرا پیارا نبی ہی تھا کہ عرب کا وہ معاشرہ جس میں عورت کے ذکر کو باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، میرے نبی نے عورت کو مقام دیا۔ جناب سیدہ جب تشریف لاتی کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، اور نبی کی مسند عام نبی کی مسند نہ تھی، یہ وہ نبی ہے جو سید الانبیاء ہے، یہ وہ نبی ہے جو سید الرسل ہے، رسولوں کا بھی سردار ہے، اس لیے اس کی مسند بھی تمام رسولوں کی مسندوں کی سردار ہے، اس کی کرسی بھی تمام رسولوں کی کرسیوں کی بھی سردار ہے۔ جیسے ہی جناب فاطمہ تشریف لاتی اپنی مسند چھوڑ دیتے، فاطمہ کے حوالے کر دیتے۔ نبی نے بیٹی کی شان بتائی، نبی نے لوگوں کو ماں کا مقام بتایا، میرے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کا مقام بتایا، میرے پیارے نبی نے بہنوں کا مقام بتایا، ازواج کی عزت کرنا سکھایا۔ تو انقلاب 1400 سال پہلے آ گیا تھا۔ حقوق نسواں پر صرف بات نہیں کی گئی بلکہ حقوق نسواں کے قوانین کو نافذ کر کے دکھایا۔ اور کیا فرمایا کہ جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ مرد کے قدموں کے نیچے، نبی کے قدموں کے نیچے، رسول کے قدموں کے نیچے۔ کیا فرمایا؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور کیا فرمایا
کہ بہترین عورت وہ ہے جو نمازیں پڑھتی ہے، یہ کہا ہے، روزے رکھتی ہے، یہ کہا ہے، بیٹے پیدا کرتی ہے، یہ کہا ہے، جس کے بیٹے زیادہ ہوں بہترین عورت ہے، یہ کہا ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا خواتین میں سے بہترین خاتون وہ ہے جس کے ہاں سب سے پہلے بیٹی کی ولادت ہو، بیٹی کی ولادت ہو، وہ بابرکت خاتون ہے۔ تو نبی نے آ کر بیٹیوں کی عزت اور شان کو بیان کیا۔ آج 1400 سال حقوق نسواں کے نام پر فراڈ کرنے والا، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پورے جہان کے مرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ مثال ذکر کیا کرتا ہوں علامہ علی نقی نکن صاحب کی۔ آج کے مرد جب اکٹھے ہوتے ہیں اور عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے سامنے کیا بلا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے یہی ہوتا ہے کہ عورت پردے کے جبر کا شکار ہے، عورت کو چار دیواری میں بند کیا جاتا ہے۔ تو کیوں بند کیا جاتا ہے؟ عورت کو پردے کا پابند کیا جاتا ہے تو کیوں پابند کیا جاتا ہے؟ یہ اسی کا تو نتیجہ تھا، اسی کی تو ترقی یافتہ شکل ہے۔ آج خاتون کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ اسی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ یہ سارے لوگ، یہ مرد جو احتجاج کرتے ہیں کہ عورتوں کو پردوں میں کیوں بٹھایا گیا، عورتوں کو پردے کے جبر کا کیوں شکار کیا گیا، عورتوں کو چار دیواری میں پابند کیوں کیا گیا، علامہ علی نقی نکن صاحب اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے یہ اسی طرح ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے دنیا کے چور اور ڈاکو اکٹھے ہو کر احتجاج کریں اس بات پر کہ لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے کیوں سوتے ہیں؟ کھڑکیاں اور دروازے بند کریں گے تو چوری کیسے ہوگی؟ چور احتجاج کر رہے ہیں، ان کی یہی مثال ہے۔ اگر خاتون کو عزت کے ساتھ پردہ دے دیا گیا، اگر خاتون کو عزت کے ساتھ چار دیواری عطا کر دی گئی، ان کی بدماشیاں، ان کی عیاشیاں کیسے پوری ہوں گی؟ ان کے مفادات اور ناپاک عزائم کیسے پورے ہوں گے؟ اسی طرح ہوں گے۔ آج جو عورت ہاتھ کا کھلونا بنی ہوئی ہے، کل پرانا دور تھا، وہ پرانے انداز سے عورت کو استعمال کرتے تھے، آج یہ جدید انداز سے عورت کو کھلونا بنانا چاہتے ہیں۔ عورت کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، عورت کو کھلونا بنایا جا رہا ہے، عورت کو پیروں کا فٹ بال بنایا جا رہا ہے، عورت کو اپنے خواہشات کا اندھا شکار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انقلاب ہے یا قدامت پسندی ہے؟ یا انقلاب وہ تھا جو میرا پیارا نبی لے کر آیا، یا انقلاب یہ ہے؟ لیکن دونوں کی سمتیں جدا جدا ہیں۔ یہودی کیمونسٹ جس نے شاید 1920 میں لاہور میں کسی مقام پر تقریر کی تھی، اور اس نے رسالت مآب کی ولادت کے موقع پر تقریر کی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے تاریخ انسانیت کو کھنگالا ہے، تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، مگر جو انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا، تاریخ میں اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ کیوں بلا؟ اس نے کہا ہے کہ جب جو بھی انقلاب آتا ہے، کچھ لوگوں کے حصے میں تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے حصے میں بادشاہیاں اور حکومتیں آ جاتی ہیں، کچھ لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں، کچھ لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن محمد عربی کا انقلاب وہ واحد انقلاب تھا کہ جس کے آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ کسی کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ جدید تہذیب، جدید ثقافت ملی، علم کی روشنی عام ہوئی اور جہالت کے بادل چھٹ گئے۔ اور میرے نبی کی شان میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی دی 100 شخصیات پر، اس نے کتاب لکھی
اور اس نے یعنی 100 شخصیات کہ جنہوں نے تاریخ کی کایا پلٹی، جنہوں نے لوگوں کو لیڈ کیا اور لوگوں کو ایک جدید زندگی کا رخ عطا کیا، لوگوں میں تبدیلی پیدا کی، 100 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ وہ مائیکل جو عیسائی ہے، جناب عیسیٰ کو نبی مانتا ہے، اس نے پہلی شخصیت محمد عربی کو قرار دیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں عیسائی ہوں، جناب عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں، محمد عربی کو نبی نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اس نے کہہ دیا۔ لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے جس شخصیت کو بھی دیکھا، یہ اس کا عقیدہ ہے، میں نے جس شخصیت کو بھی دیکھا کہیں نہ کہیں جھول نظر آئی، کہیں نہ کہیں کمزوری نظر آئی، کہیں نہ کہیں خلا نظر آیا، لیکن جب میں نے محمد عربی کو دیکھا، ان کی شان کو دیکھا، ان کی شخصیت کو پڑھا، تو یہ تمام لحاظ سے ہر فن مولا نظر آیا۔ زندگی کا کوئی پہلو نہ تھا کہ جس میں ان کی شان میں کوئی کمی ہو۔ میں نے جب دیکھا علم کو، میں نے جب دیکھا ان کے عمل کو، میں نے جب دیکھا ان کی روحانیت کو، تو یہ علم، عمل اور روحانیت کے شہنشاہ نظر آئے۔ اور میں نے جب ان کی سیاست کو دیکھا، میں نے جب ان کی دنیاوی زندگی کو دیکھا، تو یہ سیاست کے بھی بادشاہ نظر آئے۔ اس لیے آنے والی شخصیت عام شخصیت نہ تھی۔ والفضل ما شاہدت بہی اعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن بھی کر رہے۔ آج عیسائی 1400 سال بعد کہ عیسائی بھی جس کی شان کو تسلیم کر رہے ہیں، ہندو بھی تسلیم کر رہے ہیں اور یہودی بھی تسلیم کر رہے ہیں، مگر افسوس کہ مسلمان اس نبی کی شان آن بان کو اپنی زندگیوں پر نافذ نہیں کر رہے۔ وہ ایک زمانہ تھا، وہ جو مسلمان تھے وہ بلند ہوئے مسلمان ہو کر، اور ہم آج کے مسلمان بے آبرو ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کی زندگی کو، ہم نبی پاک کی سیرت اور کردار کو اپنا سیرت اور کردار کا حصہ بناتے۔ اگر ہم نبی پاک کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے تو آج یہ قوم عظیم قوم ہوتی، آج یہ قوم اعلیٰ قوم ہوتی، آج یہ قوم پوری دنیا پر حکومت کرنے والی ہوتی۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ قوم موسیٰ نے جناب موسیٰ کی اطاعت نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے اب تمہارے لیے پستی لکھ دی ہے۔ اس لیے یہود آج پوری دنیا میں پست ہیں۔ تو خدا نخواستہ وہ وقت آ جائے کہ ہم بھی کسی ذلت اور پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ آج آنے والی دوسری اہم شخصیت، چند جملے ان کی شان میں بھی بیان کر دوں۔ آج 17 ربیع الاول 83 ہجری ہے۔ 83 ہجری میں وہ صادق بھی آیا جس کو اس صادق نے کہا جس کو کفار اور مشرکین نے صادق و امین کہا۔ میں اس گھرانے کی شان بیان کروں تو کیسے بیان کروں؟ ان کی شان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب اسلام نہ تھا تو پہلا صادق اسلام لے آیا۔ جب اسلام نہ تھا تو پہلے صادق نے اسلام عطا کیا، اور جب 83 84 85 ہجری میں اسلام مٹنے والا تھا تو اسلام کو بچانے والے دوسرے صادق کا نام ہے جعفر ابن محمد باقر۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ تو اس دن میں جس طرح آدم اول اور آدم ثانی، آدم تھے جن سے اولاد انسانیت شروع ہوئی،
اور رفتہ رفتہ طوفان نوح میں انسانیت ختم ہوئی، ایک روایت کے مطابق، مشہور روایت کے مطابق، اور جناب نوح علیہ السلام سے پھر انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس لیے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ تو ایک زمانہ تھا اسلام نافذ ہوا، یہ اسلام رسالت معاب کی رحلت کے بعد بدعات کا شکار ہوا، ملاوٹ کا شکار ہوا، تغیر و تبدل کا شکار ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اسلام کے 73 اسلام بن گئے، ایک قرآن کی 73 تفسیریں بن گئیں، اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ حقیقی اسلام کون سا ہے اور جعلی اسلام کون سا ہے۔ اس زمانے میں صادق آل محمد نے قیام کیا، علمی قیام کیا، مدارس قائم کیے، درس و تدریس کا سلسلہ عام کر کے اپنے جد بزرگوار کے دین کو تا قائم قیامت بچا دیا۔ یہ ہے شان اس دوسرے صادق کی۔ دعا ہے پروردگار سے بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہماری اس اقدس عبادت کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول اور منظور فرما۔ الہ العالمین بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بانیان جشن کی توفیقات خیریہ میں اضافہ فرما۔ الہ العالمین بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ